بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے عمران خان کی گرفتاری۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اور متعدد گرفتاریاں، اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو نیوز انشاءاللہ دیکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری ایکسکلوسیو نیوز دی اور ایک ایک کی اس کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے، بلکہ وہ ابھی بھی پریس کانفرنس جاری ہے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، پابندی لگانا آخری آپشن کے طور پر ضرور موجود ہے۔ گو کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پابندی کے حق میں نہیں ہوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی شورلی نہیں ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اپنا جرنلسٹک ایتھک کا خیال کرنا ہے۔ جرنلسٹک ایتھک ہی ہیومن ایتھک ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے انسانی ایتھک کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جرنلسٹ بعد میں آتا ہے۔ تو وہ اگر خوف خدا دل میں ہو تو انسان اس طریقے سے شورلی چھوڑنا اور جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے ویوز ہو سکتا ہے کچھ ویوز تھوڑی دیر کے لیے زیادہ ہو جائیں، لیکن نہیں، الحمدللہ میرے پہلے سے بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کی بہت مہربانی ہے اور بہت محبت اور احترام ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت ساری ایکسکلوسیو چیزیں بتاؤں گا، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ میں نے بتایا نا 100 یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے بھائی، ان کے ساری چیزوں کا خرچہ، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، شوز، سب کچھ، ایوری تھنگ ایلس، بیگز، سب کچھ۔ تو 100 یتیم بچوں کو، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کیجئے۔ اور اب بہت سارے رہنما گرفتار ہو گئے ہیں۔ ISPR کا بہت سخت، بلکہ سخت ترین، شدید ترین رد عمل آیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو گئے، فواد چودھری گرفتار ہو گئے۔ فواد چودھری کو 12 گھنٹے سپریم کورٹ میں چھپے رہے، کچھ نہیں ہو پایا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر، کچھ نہیں ہو پایا۔ میں نے آپ کو بتایا بھائی اب یہ پکا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو بھی سامنے آیا اس کو رگڑ دو، گرفتار کرو، چاہے وہ بھلے کوئی بھی ہو۔ یہ میں آپ کو اب اس سے زیادہ بڑھ کے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ گرفتاریاں اور بھی متوقع ہیں، خود پولیس بھی کہہ چکی ہے گرفتاریاں اور بھی ہونی ہیں۔ ملیکہ بخاری، مسرت جمشید چیمہ، اقبال چیمہ، مطلب اسد عمر صاحب، علی زیدی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، سارے کے سارے گرفتار ہو چکے ہیں۔ تمام تقریباً لیڈرشپ، اور بھی گرفتاریاں جو باقی ہیں، جو بیٹھ گئے ہیں، مثلا پرویز خٹک صاحب کہیں نظر نہیں آیا آپ کو۔ اسی طرح سے ان کے صدر صاحب خود چودھری پرویز الہی صاحب، جن کو عمران خان پنجاب کا وڈا ڈاکو کہا تھا، وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے، ایک پریس کانفرنس کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ اسد کیسر صاحب کہیں نظر نہیں آئے، ایسے بہت سے، شفقت محمود صاحب کہیں نظر نہیں آئے۔ تو جو چپ کر کے دبک کے بیٹھیں گے وہ بیٹھیں گے، ادروائز جو باہر نکلے گا وہ اس کا بہت سخت شدید ترین رد عمل آئے گا، اور اس کو گرفتار کر کے اب یہ 3 MPO 16 MPO کے تحت مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے تو اندر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ والی بات ہی نہیں ہے کہ جب تک کوئی چیز اسپیسیفائی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اب وہ آڈیو ساری سامنے آ گئی ہیں، اعجاز چودھری صاحب، ان کا بیٹا مراد سعید کی آڈیو، اسی طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ، باقی لوگ بہت سارے، ان کے MPA کے بہت سارے امیدوار، سب کی آڈیوز پکڑی گئی ہیں کہ جی اینٹ سے اینٹ بجا دو، یہ جناب کوئی چیز نہیں چھوڑنی، سب کا سب جو ہے نا یہاں پر وہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو جلا دو، ہم نے جلا دیا ہے، تباہ برباد کر دیا ہے، اس طریقے کی، یعنی اس طرح کہ جیسے دشمن کی چوکیوں کو نہیں تباہ کیا جاتا۔ اسی وجہ سے کل پریس ریلیز شدید ترین رد عمل آیا ہے ISPR کا کہ 9 مئی کا دن سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ PTI کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری قانونی ایک عمل تھا۔ اس کے بعد پاک فوج کے خلاف منظم طریقے سے ایک مہم چلائی گئی، پاک فوج اور اس کی املاک پر اور حساس اداروں پر منظم طریقے سے حملے کیے گئے، اور بالکل کیٹیگوریکل نام لے کے بتایا گیا کہ یہ PTI کی شر پسند قیادت کے کہنے پر ہوا ہے۔
اس سے اور زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی لبادہ اوڑھ کے یہ انتشار پھیلایا گیا اور یہ شر پسند کارروائیاں کی گئیں، اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ اب فوج نے ایک ریزیلینس دکھائی ہے، اس پریس ریلیز میں بھی یہ بتایا گیا فوج نے صبر کیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ فوج پر بہت تنقید اب ہونے لگی تھی، بہت ہم خود تنقید کر رہے تھے بھائی یار یہ کیا ہے، یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے۔ پہلے تو کوئی تھوڑی سی بات کرتا تھا تو اٹھا کے اس کو جو ہے نا ڈالے آ جاتے تھے اور غائب کیا جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے، عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے، یہ پرسوں جو خان صاحب لاہور سے روانہ ہو رہے تھے اسلام آباد کے لیے جب وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو اس وقت خان صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی تھی اور اس ویڈیو کے آخر پہ کہا تھا کہ میں تو تیار ہوں گرفتاری کے لیے، کیا تم تیار ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو عوام آپ کے ساتھ کریں گے وہ تیار ہو؟ تو یہ بات صرف ایک یہی جملہ کافی ہے عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے بھی، مقدمہ بنانے کے لیے بھی، پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کے لیے بھی، یہی ایک جملہ کافی ہے۔ اب تو اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا، جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا، جناب کور کمانڈر ہاؤس کا، وہ لاہور کے کور کمانڈر کا گھر جلا دیا، جناح ہاؤس جلا دیا، آپ کہیں پر وہ ہاسپٹلز میں ادھر مساجد جلا دیں، ایمبولینس سے مریض اتار کے ایمبولینسز جلا دیں، وہاں پر جناب آپ یہ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان جلا دیا، ہر وہ سینسٹیو بلڈنگ، املاک، یہ ایسے ہوا، یہ تو ایسے ہے نا جیسے اسرائیل، انڈیا، امریکہ، باقی پاکستان کو جو نہیں دیکھنا چاہتے خدا نخواستہ ان کے کہنے پر ان کی ایما پہ جیسے ہو رہا ہو۔ یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے کوئی ملک دشمن کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ جیسے ملک دشمن آ گئے ہوں یہاں پر، تو ایسے لوگوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ آپ دعا کیجئے اپنے لیڈر یوتھیو، عمران ریاض بھی گرفتار ہو چکا ہے، یوتھیا یوٹیوبر، ٹھیک ہو گیا، وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ اب میں نے پہلے ہی بتایا تھا بھائی چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا بھائی اب چیف جسٹس بندیال صاحب کو بھی انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے، ان کو اپنی پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں ان کو اسی طریقے سے۔ اب بات یہ ہے کہ یہی عمران خان صاحب، آپ یوتھیو عمران خان کو دعا کرو کہ جنہوں نے ستیہ ناش کیا ہے اپنا بھی، اپنی پارٹی کا بھی، آپ لوگوں کا بھی، یہی عمران خان صاحب اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے اور اکتوبر، وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں کراؤ یا نومبر میں کراؤ، جب یہ الیکشن کرواؤ، ٹھیک، انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا جرنیلوں کو، ہٹ کرنا، اور صرف ہٹ کرنا نہیں، ایک ہوتی ہے تنقید احترام کے دائرے میں، کسی کو آپ نام ایسے بگاڑ کے کہہ رہے ہیں، ڈرٹی ہیری، فلاں حریم، فلاں یہ وہ، ٹھیک ہو گیا نا، آپ اس طریقے سے آپ ان کے نام بگاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک لوفر لفنگے تلنگے نہیں لڑتے کسی سے، اور وہ اس طریقے سے نام، پھر جب لیڈر اس طرح کا کام کرے گا تو پھر نیچے پھر سوشل میڈیا اور وہ تو شرارتیں اور پھر سارا شیطانی کام ہے نا، پھر تو آپ کو پتہ ہے پھر تو وہ کیا ہوتا ہے نا، جب لیڈر ہمیشہ ہی بردباری، تحمل کا اور اس طرح سے فہم و فراست کا، وزڈم دکھانے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے، جب لیڈرشپ ہی یعنی لیڈرشپ اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑتی، پھر بھی جو نیچے ہوتے ہیں لوگ کارکن وغیرہ وہ، لیکن جب لیڈرشپ ہی اس شیطانی اور شرارت پہ آ جائے تو پھر ان کو تو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا نا، پھر تو سوال ہی۔ اب عمران خان صاحب چاہتے تو اپنی اس مقبولیت کو ووٹ میں کنورٹ کرتے، لیکن انہوں نے اپنی اس مقبولیت کو جتھوں میں کنورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب جتھوں میں کنورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اب 8 روزہ تو ان کا ریمانڈ ہو گیا ہے، جسمانی ریمانڈ۔ اب اس کے بعد توشہ خانے میں ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، فرد جرم عائد ہونے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی ایک کیس میں بھی ان کی نااہلیت ہو، اب تو پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں، اب تو پتہ نہیں کتنے درجنوں سینکڑوں کیسز ہیں، اب تو وہ بھگتیں گے، لیکن اسی ایک کیس میں نے آپ کو کہا تھا بہت سوچ سمجھ کے کام کیا گیا ہے،
میں نے آپ کو کہا تھا اب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو اندر کر کے تو باہر کر دیں گے تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کوئی مقبول لیڈر بن جائیں گے، وہ والا ایشو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ایکسکلوسیو نیوز بھی بتاؤں کہ بہت ساری گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور بھی بہت ساری ہوں گی، اور کچھ غیر سیاسی گرفتاریاں ہوں، چاہے وہ ریٹارڈڈ یوتھیوں میں سے کچھ ایکس ہوں یا چاہے بابا زحمتا یا باقی اس ٹائپ کے لوگ ہوں، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی نااہلی بھی نوشتہ دیوار ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری کہ جب اب بہت کچھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچا، اس سے آگے چلا گیا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی معاملات آگے چلے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کسی سے کوئی شرلی چھوڑنی نہیں ہے۔ تحریک انصاف پر اگر پابندی لگتی ہے تو تحریک انصاف کی اس پابندی کے سب سے بڑے ذمہ دار ان کے اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے قائد عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کو بیٹھ کے کچھ شیطان لوگوں نے، کچھ شریر لوگ، اور کدھر ہے شیدہ ٹلی، وہ سامنے آئے نا اب پتہ چلے گا وہ دبک کے بیڈ کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا ہے۔ یہی شیدہ ٹلی لوگوں کے تو انہوں نے مشورے سنے ہیں خان صاحب نے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا وہ شیدہ ٹلی کدھر ہے آج؟ وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ آئے نا ایک جلوس کی قیادت کرے نا، پھر پتہ چلتا ہے آپ خان سے کتنے زیادہ مخلص ہیں۔ خان کو پٹھے مشورے دینے ہوں تو شیدہ ٹلی سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اور جب اس کو کھائی میں پھینکا ہے تو اب چھپ کے بیٹھ گیا ہے بیٹھ کے نیچے۔ بھائی باہر نکلو نا، جلوس نکالو نا، ریلی کی قیادت کرو نا۔ اور ایک سیٹ کی بنیاد پہ وزیر داخلہ رہے، ایک سیٹ کی بنیاد پہ وزیر ریلوے رہے، مزے کیے تو خان صاحب اندر چلے گئے، باہر نکلو نا۔ تو بھائی یوتھیوں کو چونا لگانے والے اصل میں بہت سارے ہیں۔ یہ خان صاحب نے ہی تباہی مچائی ہے۔ اگر آج تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہے تو اس پابندی لگوانے کے سب سے بڑے ذمہ دار خان صاحب خود ہیں۔ تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جو خود، اب آپ کو میں ایک اور ایکسکلوسیو نیوز دوں، بہت سارے لوگ جن میں سے ایکس ایم این ایز بھی ہیں، ایکس ایم پی ایز بھی ہیں، جو تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بالکل پر تول رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے ان کی دال نہیں گل رہی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نون لیگ کے ساتھ مسلسل رابطے میں، ابھی تک دال نہیں گل رہی۔ فواد چودھری پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلسل رابطے میں منتیں کر رہے ہیں، کوئی دال نہیں گل رہی۔ وکلا تنظیمیں، کل فواد چودھری کہہ رہے تھے گرفتاری سے پہلے کہ جی دیکھیں وکلا بھی تقسیم ہو گئے۔ سرکار وکلا صرف تقسیم نہیں ہو گئے، سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی ہے۔ خان صاحب نے کس کس کو تقسیم نہیں کیا؟ خان صاحب نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے پورے پاکستان میں۔ اب ایسی جماعت کسی بھی حوالے سے سیاسی جماعت نہیں ہے۔ بھائی آپ خود دیکھ لیں، جو سرکاری عمارتوں پر حملے کر رہے ہیں، جو جی ایچ کیو پر کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کے اندر چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، جو ایمبولینسز کو آگ لگا رہے ہیں، جو مساجد کو آگ لگا رہے ہیں، جو بلڈنگز کو، سرکاری بلڈنگز کو، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ، میٹرو کو، ساری کو، میٹرو اسٹیشن کو، سب کو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جان بوجھ کے پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچانا، ریاست کے اداروں کو نقصان پہنچانا، ریاست کی بلڈنگز کو، ریاست کے اثاثوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو پری پلانڈ طریقے سے پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، اور یہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو جو اس طرح کی جماعت جو کر رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کا کیا، آپ کے خیال میں بس ویسے ہی نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جنرل فیض صاحب بھی گرفتار ہو جائیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جلد ہی بابا زحمتا بھی گرفتار ہو جائے، کچھ اور لوگ بھی، غیر سیاسی گرفتاریاں بھی آپ کے سامنے آئیں، کیونکہ اب یہ پکا فیصلہ ہو چکا ہے کہ چاہے کوئی کہیں پر بھی بیٹھا ہو، اگر اس انتشار اور اس فساد اور اس دہشت گردی کو، کیونکہ یہ دہشت گردی ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ پکی دہشت گردی ہے، اس طریقے سے تو کبھی طالبان نے بھی نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر آ کے گھس کے، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں گھس کے، اس طریقے سے تو کبھی طالبان نے بھی نہیں کیا، اس طریقے سے کسی نے نہیں کیا
کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے گھس کے یوں جی ایچ کیو میں گھسے، یوں کور کمانڈر ہاؤس، اب وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھسے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ان کو روکا کیوں نہ؟ بھائی ان کو اگر روکتے تو پھر گولی مارتے، اگر گولی مارتے تو پھر یہی کہتے اپنے لوگوں کو گولی مار دی ہے۔ اب بھگتیں گے، اب ریٹیلیشن آئے گا، اب ریئیکشن آئے گا۔ میں کہتا ہوں جتنا صبر کا مظاہرہ اس آرمی چیف نے یا ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا ہے نا، یہ مجھے پرسنلی پتہ ہے، یقین کیجئے میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ان کو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے کہ یہ اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا۔ اب کل کسی بندے نے کہا کہ نقوی صاحب اگر یہ ایسا ہوتا نا کہ انہوں نے 2013-14 میں جس طریقے سے جو حملے کیے، جس طریقے سے عصمت اللہ جنیجو کی ہڈیاں توڑی تھیں، جس طریقے سے یہ پی ٹی وی میں گھسے تھے اور وقت کے موجودہ جو اپنا صدر پاکستان ہے ان کی اور عمران خان کی جو ایک کال لیک ہوئی اور اس نے کہا کہ جی وہ آڈیو کال، اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی وی میں گھس گئے، انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہوا ہے۔ اس وقت اگر ایسا نہ کیا جاتا، پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے، پولیس والوں پر حملے کر کے اپنے کارکن چھڑوائے، انہوں نے بل جلائے، انہوں نے ہنڈی کے ذریعے لوگوں کو کہا کہ پیسہ بھیجو، انہوں نے کہا کہ بل جمع نہ کرواؤ، بجلی کے بل نہ جمع کرواؤ، ریاست کے خلاف ایک کھلی بغاوت کی، لیکن اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ جو بغض نواز میں اتنی اندھی ہو چکی تھی، جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا اور جنرل فیض اور یہ سارے لوگ، ٹھیک ہے نا، اس سے آنورڈ جو اس طریقے سے اندھے ہو چکے تھے اور جس طریقے سے اس اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ مل کے پاکستان کا بیڑا غرق کیا کہ جناب جی جو کرتا رہا اس کو کھلی چھوٹ، یہی عادتیں تو خراب کر دی ہیں، اسی وجہ سے تو وہ عادتیں خراب ہو گئیں۔ اور پھر دھمکی لگا رہے ہیں کہ ان کو ساتھ بیٹھ کے شیطان لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ تو عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر ہیں، دیکھو جی وہ امریکہ کا سفیر، وہاں بھی بڑا میسج سخت چلا گیا ہے اور امریکہ کو بھی پیغام چلا گیا ہے کہ آپ اسی وجہ سے ان کے 2 دن پہلے ایک پریس ریلیز میں یہ آیا صورتحال، اب وہ والا ایشو نہیں ہے، اب وہ والے معاملات نہیں ہیں، وہ والے حالات نہیں ہیں کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ جی ان کا بھی بڑا محتاط رد عمل ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت کے لیڈر کی سپورٹ نہیں کرتے، ان کو بھی چاہیے کہ آپ یہ نہ کریں، ان کو بھی چاہیے کہ آپ یہ نہ کریں، اس طرح کا کوئی نہیں، ان کو بھی بالکل میسیجز چلے گئے ہیں، ان کو بھی بالکل ایک جو ہے نا میسج چلا گیا ہے، پیغام چلا گیا ہے کہ آپ کی بھی اپنی لمٹس ہیں، آپ اپنی حدود میں رہیں۔ تو کسی کی اس طریقے سے آپ کے بھی اندر ہم مداخلت نہیں کرتے اور اسی طریقے سے آپ بھی ہمارے اندر کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے بھی وہاں جس طریقے سے وہ مارا گیا، پولیس نے مارا ان کو، ایک بلیک کو، اور پھر اس کے بعد اس سے آنورڈ جس طرح سے ہنگامے پھوٹے اور جس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، تو کسی نے آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی اور آپ بھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری چیز ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا تھا بھئی یہ تو امریکی یہاں پر سفیر بھی آ کے ملاقات کر رہے ہیں اور جرمنی کے سفیر بھی، باقی یورپ کے سفیر بھی ہم سے، اور میں تو پتہ نہیں کیا، اور پھر جسٹس بندیال صاحب، یہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے جسٹس بندیال صاحب ہمارا آخری سہارا ہیں، آپ نے اس آخری سہارے کو بھی ڈبو دیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس آخری سہارے کو کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ نے اس آخری سہارے کو اس قدر بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ کہتا ہے بے اللہ لعنت کرے آپ لوگوں پر، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے تو مجھے اتنا مجبور کر دیا، آپ یہ کر کیا دیا ہے، آپ نے تو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ کرنا شروع۔ اب ہر سہولت کار جو عمران خان کا پی ٹی آئی کا مبینہ سہولت کار تھا، چاہے وہ جج ہیں چاہے کوئی بھی ہیں، وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں، بھائی آپ نے تو املاک جلانا شروع کر دی، آپ نے تو دہشت گردانہ کاروائیاں شروع کر دی جو ابھی تک بھی تھم نہیں پا رہی۔ اب کوئی اور ہے کہ اب جب منہ پہ جوتے لگنے شروع ہو گئے تو اب وہ بھی مجبور ہو گئے، وہ بند گلی میں آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے تو ہمیں بھی اتنا مجبور کر دیا۔ اب یہ رابطہ کرتے ہیں، آگے سے وہ رابطہ نہیں ہے۔ اب یہی فواد چودھری 12 گھنٹے تک سپریم کورٹ میں چھپا رہا
اور سپریم کورٹ نے کل جناب وہ سپریم کورٹ میں 12 رات کو پتہ نہیں کتنے بجے وہ باہر آیا اور وہ باہر آ کے پریس کانفرنس کی اور پولیس نے اس کو گرفتار کیا. سپریم کورٹ کی لائٹیں آف کر دی گئی تھی, پارکنگ تک کی لائٹیں آف ہو گئی تھی. فواد چودھری اتنا بہادر تھا کہ وہ چھپے. یہی لوگ تھے جو پٹھے مشورے دے رہے تھے خان صاحب کو. خان صاحب آپ تو چے گوئرا ہو, خان صاحب آپ تو نیلسن منڈیلا ہو, خان صاحب آپ تو خمینی ہو, خان صاحب آپ تو مو زیتونگ ہو, بس آپ کے ساتھ تو عوام ہیں. آپ کے یہ کہا گیا, لٹرلی یہ کہا گیا. آپ کے سامنے یاسر منیر صاحب کون ہیں, یہ کون ہوتے ہیں آپ کے صاحب؟ تو عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. اس لیڈر نے بھی کہا میری مرضی, میں پھر جو تیس نیس کر دوں, میری مرضی جو میں جلاؤ گھیراؤ کر دوں. وہ جو شیتا ٹلی کہتا تھا پورے ملک میں آگ لگا دو, اب آگ لگی ہے تو وہ بیڈ کے نیچے کہیں گٹر میں چھپ گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ شیتا ٹلی کو کہیں نا آپ آگے آئیں پھر ریلیاں نکالیں اور اس طریقے سے. بھائی یہ پیور دہشت گردی ہے. خان صاحب اگر چاہتے تو اس کو ووٹ میں تبدیل کرتے اپنی مقبولیت کو. خان صاحب نے اس کو دہشت گردانہ جتھوں میں تبدیل کیا ہے اور اب وہ نتائج بھگت رہے ہیں. اب وہ نااہلی بھی ہوگی, اب گرفتاری ہو گئی ہے, اب سزا بھی ہوگی, اب کلعدم بھی ہونے کے کنارے پہ کھڑی ہے پی ٹی آئی. اب لوگ چھوڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. بہت سارے متعدد جو ایکس ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. اب الیکشن تو دور کی بات ہے, اب تو اپنی سروائیول کا خدشہ پڑ گیا ہے. اب تو اپنی سروائیول کا خطرہ ہے. اب تو سروائیول سٹیک پہ لگی ہے کہ یہ پارٹی نہیں بچتی. اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں سامنے کہ بہت سارے. اب وہ حکومت جو مہنگائی کی وجہ سے, جو بے روزگاری ہے, اس طریقے سے جو تنقید کی زد میں تھی, آج کہاں کھڑی ہے؟ آج ان کا مورال بلند ہو گیا ہے. آج آپ خود ہی ہیڈ آن کولیجن میں آ گئے ہو آرمی کے ساتھ, پاک فوج کے ساتھ. بھائی پاکستان کے عوام جتنے بھی کو تنقید کریں, ان کو پتہ ہے کہ یہ ادارہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے. یہی فوجی ہیں, یہی نوجوان ہیں, یہی جوان ہیں جو شہید بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور سرحدوں پر بھی. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کے عوام کی محبت ہے اپنی افواج کے ساتھ, افواج پاکستان کے ساتھ. اور اب کی بار تو افواج پاکستان نے بڑا صبر اور حوصلہ دکھایا ہے. آپ نے ان کو یزید کہا, آپ نے ان کو غدار کہا, آپ نے ان کو میر جعفر اور میر صادق کہا, آپ نے ڈرٹی ہیری کہا, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا, ام حریم, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا. آپ باہر کے کسی بھی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف پر. یہ آپ ایکس پرائم منسٹر ہیں, یہ آپ ریسپانسبلی بیہیو کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے اب کل آپ کہہ رہے ہیں جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو کہ جی یہ ایسا انجیکشن لگاتے ہیں کہ اس انجیکشن کے بعد بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. خان صاحب آپ نے جو پٹھے کام کیے ہیں نا, آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی پٹھا کام نہیں ہونے لگا, کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونے لگا. آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, آپ نے کھلواڑ کیا ہے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ. آپ نے کھلواڑ کیا ہے ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ. آپ نے کھلواڑ کیا ہے ریاستی اداروں کے ساتھ. آپ جو یوتھی اینکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں, ان سے کہیں ذرا ہمت کرو, ذرا ہمت کرو, بولو اس طریقے سے, ذرا تنقید کرو, ذرا باہر آؤ, ذرا نکلو. تمہیں کیسے جوتے لگتے ہیں, کس طریقے سے تمہاری پھٹکار لگتی ہے, کس طریقے سے تمہیں سبق پڑھا. وہ لوگ, وہ اینکر میں دیکھ رہا ہوں, وہ میڈیا, وہ اینکر, وہ تجزیہ کار جو کل تک عمران خان کی فیور میں تھے, یعنی جو نیوٹرل لوگ تھے, وہ بھی مجبور ہو گئے بھائی یار یہ سیاسی جماعت ہو تو ہم فیور کریں نا, یہ تو دہشت گرد جماعت ہے, یہ تو دہشت گرد ٹولہ ہے, یہ ٹولہ تو تباہ کر رہا ہے پاکستان کو. پاکستان پر آپ پاکستان پہ حملہ آور ہو گئے ہیں, آپ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہو گئے ہیں, آپ ریاستی اداروں کے دشمن ہیں, آپ ریاست کے دشمن ہیں. پھر ایسی دشمن کو کون برداشت کرے گا؟ میں آپ کو کہتا ہوں وہی والی بات ہے کہ بھائی سیدھی بات ہے. اب جو بات کروں گا تو وہی ہے, میں تو کب سے اپنے اللہ بخشے یوتھیوں کو وہ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اللہ بخشے, میں نے اس وجہ سے کہا کہ یوتھیوں کی گیم ہی ختم ہو گئی ہے. اب یوتھیوں کا بالکل چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, یوتھیوں کا لیڈر کا کلوز ہو گیا ہے چیپٹر, تو یوتھیوں کا بھی کلوز ہو گیا ہے.
تو اللہ بخشے یوتھیوں کو میں ان کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بھائی میں آپ کو چونا نہیں لگا رہا، میں آپ کو صحیح صحیح بات بتا رہا ہوں، میں یقین کریں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، آپ میرے گواہ ہیں اس بات کے کہ میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا تھا میں یوتھیوں کو چونا نہیں لگا رہا، میں یوتھیوں کو صحیح صحیح بتا رہا ہوں آپ کے لیڈر کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کا چیپٹر کلوز ہے، اور کلوز کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا اپنا ہے۔ لیکن یوتھی سن رہے تھے ایک ایف اے فیل یوٹیوبر کو، دوسرے میٹرک فیل یوٹیوبر کو، تیسرے بی اے فیل یوٹیوبر کو، چوتھے فسادی کو، پانچویں انتشار پھیلانے والے کو۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو سنیں گے جو اپنے ویوز کے لیے آپ کو چونا لگائیں گے، تو آج یہی جس سٹیج پہ آپ ہیں اس سٹیج پہ متعدد گرفتاریاں، یہ تو رہنما تو سارے گرفتار ہو گئے ہیں نا، باقی کوئی 250-300 بندہ تو اسلام آباد کے اندر سے گرفتار ہو گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے پشاور، لاہور، پنڈی، باقی پنجاب، ادھر ادھر کراچی، کوئی سرکاری بلڈنگ ایسی نہیں ہے جس پہ آپ نے حملہ نہ کیا ہو، جس کو آپ نے جلایا نہ ہو، جس کو آپ نے آگ نہ لگائی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے نا، کہ سرکاری بلڈنگز میں ایمبولینسز جلا دو، خدا نخواستہ مساجد جلا دو۔ تو یہ اب کیا، یہ تو پاکستان کی جیسے دشمن گھس آئے ہوں پاکستان میں۔ یہ بھائی اب پکا فیصلہ ہو چکا ہے کہ سزا بھی ہوگی، نااہلی بھی ہوگی، نااہلی کے ساتھ ساتھ بین بھی ہوگی پی ٹی آئی۔ اور یہ ابھی میں نے کل کہا تھا، لیکن آج وزیر خارجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آخری آپشن کے طور پر کالعدم قرار دینا پی ٹی آئی کو یہ موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ سن لیں۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔